مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کی زندگی میں جو دکھ، تکلیف اور آزمائش آتی ہے وہ اکثر اس کے گناہوں کو دھونے یا اس کے درجے کو بلند کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، کیونکہ رب اپنے بندے کو بے مقصد تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ جب انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے خود سے نفرت کرنے لگتا ہے، تب رب کی مہربانی اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ مایوس ہونا بندگی نہیں بلکہ کمزوری ہوتی ہے۔ بندے کے لیے واپسی کا راستہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک سانس چل رہی ہو، کیونکہ رب نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ ندامت کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے۔ آنکھوں سے بہنے والا وہ آنسو جو تنہائی میں رب کے سامنے گرتا ہے کبھی رائگاں نہیں جاتا، بلکہ دل کے زخموں کا مرہم بن جاتا ہے۔ جو شخص کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ رب دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ دنیا کی آزمائش دراصل آخرت کی بڑی پکڑ سے بچانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، تاکہ بندہ ہمیشہ نقصان سے محفوظ رہ سکے۔ جب کوئی شخص تنہائی میں رب کو یاد کرتا ہے تو اس کی قدر آسمانوں میں کی جاتی ہے، کیونکہ اخلاق شور کے محتاج نہیں ہوتا۔ گناہ کے فوراً بعد سزا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کو سنبھلنے اور پلٹنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ بہت سی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف رب اور بندے کے درمیان ہوتی ہیں، اور انہی چھپی ہوئی نیکیوں پر بڑے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں۔ نماز کی طرف بار بار بلایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ بندے کو غفلت سے نکال کر اصل مقصد کی طرف واپس لایا جا رہا ہے۔ جو شخص دل سے یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اس کے لیے اندھیری راتوں میں بھی راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ کمزوریوں کے باوجود سیدھے راستے پر چلنے کی ہمت ملنا اس بات کی نشانی ہے کہ بندے کو تنہا نہیں چھوڑا گیا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت مل جانا محض اتفاق نہیں بلکہ ایک بڑی عنایت ہوتی ہے، کیونکہ اچھا ماحول انسان کو بدل دیتا ہے۔ والدین کے ساتھ نرمی اور ادب کا برتاؤ انسان کے زندگی میں ایسی برکتیں لاتا ہے جو مال اور دولت سے نہیں ملتے۔ دل میں پیدا ہونے والی شرمندگی اس بات کی ثبوت ہوتی ہے کہ اندر کا ضمیر ابھی زندہ ہے، اور یہی واپسی کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ ہر دعا فوراً پوری نہ ہونا بھی ایک حکمت ہے، کیونکہ کبھی نہ مانگی ہوئی چیز سے بہتر چیز عطا کر دی جاتی ہے۔ جو شخص بھروسہ کر کے قدم بڑھاتا ہے، اس کے لیے ایسا اسباب پیدا کر دیا جاتا ہے جن کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ خراب ماحول سے نکلنے کی خواہش دل میں پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ بہترین راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ ظلم سہ کر صبر کرنا بظاہر کمزوری لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہی عمل انسان کو بہت بلند مقام تک لے جاتا ہے۔ جب بندہ اپنی عقل، طاقت اور تدبیر سے مایوس ہو کر رب کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، تب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اصل سہارا کسی انسان یا سبب میں نہیں بلکہ صرف اللہ کی ذات میں ہے، اور یہی یقین دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ انسان اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ جس تاخیر کو وہ محرومی سمجھ رہا ہے وہ دراصل رب کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز کا مل جانا ضروری نہیں بلکہ صحیح وقت پر ملنا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ جو شخص دل کی گہرائی سے یہ مان لے کہ اللہ اس کے حال کو اس سے بہتر جانتا ہے،
وہ زندگی میں سکوے کے بجائے صبر اور شکر کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ بعض اوقات رب بندے سے کچھ چیز اس لیے چھین لیتا ہے تاکہ اس کے دل سے دنیا کی محبت کم ہو اور وہ دوبارہ اس مقصد کو پہچان لے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا۔ جب انسان گناہ کے بعد ندامت محسوس کرتا ہے اور تنہائی میں رب کو یاد کر کے آنکھیں نم کر لیتا ہے تو یہی کیفیت اس کے دل کی سختی کو توڑنے اور روح کو زندہ کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ دنیا میں ملنے والی ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی، بلکہ کئی بار یہ رب کی خاص توجہ ہوتی ہے تاکہ بندہ غفلت کی نیند سے جاگ جائے اور اپنی آخرت کی فکر کرنا شروع کر دے۔ جو بندہ لوگوں کی تعریف یا مذمت سے بے نیار ہو کر صرف اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتا ہے، اس کی محنت ضائع نہیں جاتی، بلکہ اس کا اجر اس طریقے سے دے دیا جاتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ بعض دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ بندہ جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، اور رب اپنی رحمت سے اسے اس نقصان سے بچا لیتا ہے جسے وہ خود سمجھ نہیں پا رہا ہو۔ جب انسان بار بار گرنے کے باوجود دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اسے ابھی بھی اپنے قریب لانا چاہتا ہے اور اس کے لیے ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ نیکی کا وہ عمل جو صرف اللہ جانتا ہو اور بندہ خود بھی اسے معمولی سمجھتا ہو، قیامت کے دن اس کے حق میں سب سے وزنی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ رب نیتوں کو دیکھتا ہے، ظاہر کو نہیں۔ جو شخص اپنے والدین، بڑوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرتا ہے، اس کی زندگی میں ایسی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کا تعلق کسی حساب کتاب یا دنیاوی منصوبے سے نہیں ہوتا۔ جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو بہت سے گناہ خود بخود چھٹ جاتے ہیں، کیونکہ بندہ لوگوں سے نہیں بلکہ رب سے شرمانا سیکھ لیتا ہے۔ آزمائش کے وقت زبان پر شکوہ لانے کے بجائے خاموشی اختیار کرنا اور دل میں اللہ پر بھروسہ رکھنا ایمان کی وہ طاقت ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتی ہے۔ ہر وہ لمحہ جو اللہ کی یاد کے بغیر گزارا جائے انسان کے لیے خسارے کا باعث بن سکتا ہے، اور ہر لمحہ جو ذکر کے ساتھ گزرے وہ زندگی کو بامقصد بنا دیتی ہے۔ انسان جب دل سے یہ مان لیتا ہے کہ ہر حال میں اللہ اس کے ساتھ ہے تو پھر اسے حالات سے کم اور اپنے رب پر زیادہ بھروسہ ہونے لگتا ہے، اور یہی بھروسہ اس کے اندر ہمت پیدا کرتا ہے۔ کئی بار جو چیز ہمیں ٹوٹا ہوا محسوس ہوتی ہے وہی چیز ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے، کیونکہ تکلیف انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس لمحے وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب اور سچا ہوتا ہے، چاہے اس کے الفاظ کم ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ بندے میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کتنا کامل ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کتنی بار گرنے کے بعد بھی واپس آنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو شخص چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر کرنا سیکھ لیتا ہے اس کی زندگی میں شکایتیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہیں۔ بعض دفعہ اللہ ہمیں تنہا اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم لوگوں سے امید لگانے کے بجائے براہ راست اسی کی طرف لوٹ آئیں۔ جب انسان دل میں اللہ کا خوف اور محبت دونوں رکھتا ہے تو وہ اکیلے میں بھی غلط کام سے بچنے کی طاقت پا لیتا ہے۔
زندگی میں آنے والی رکاوٹیں ہمیشہ روکنے کے لیے نہیں آتی ہیں، بلکہ کئی بار وہ ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ جو شخص دل سے مان لے کہ اللہ اس کے لیے بہتر ہی کرے گا، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، چاہے مسئلہ ابھی حل نہ ہوا ہو۔ اللہ کی یاد وہ سکون ہے جو نہ پیسے سے ملتا ہے اور نہ ہی کسی انسان سے، بلکہ یہ صرف اللہ کے قریب ہونے سے نصیب ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنی غلطی کو مان کر سر جھکا لیتا ہے تو وہ دراصل اپنی عزت کو کم نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے نزدیک خود کو بلند کر لیتا ہے۔ بعض دفعہ راستے اس لیے مشکل ہوتے ہیں تاکہ بندہ صبر کرنا سیکھے، کیونکہ صبر کے بعد ملنے والی آسانی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ جو انسان دوسروں کو تکلیف دینے کے بجائے معاف کرنا سیکھ لے، اس کے دل میں اللہ ایسی نرمی ڈال دیتا ہے جو زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ ہر وہ دعا جو دل سے نکلی ہو قبولیت کے قریب ہوتی ہے، چاہے اس کا جواب فوراً نظر نہ آئے۔ اللہ بندے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، یا تو وہ مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے یا اس سے بہتر کوئی راستہ دکھا دیتا ہے۔ جب دل بار بار اللہ کی طرف مائل ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ بندے کو بھلایا نہیں گیا بلکہ سنبھالا جا رہا ہے۔ انسان جب اپنی زندگی کے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین آ جاتا ہے کہ جو بھی ہوگا اس کے فائدے میں ہوگا، چاہے وہ بات اس وقت سمجھ نہ آئے۔ بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کے پاس صبر کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا، اور یہی لمحے اس کے ایمان کو مضبوط بنانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ کو بندے کی زبان سے زیادہ اس کے دل کی حالت پسند ہوتی ہے، اسی لیے خاموش دعا بھی اس کے یہاں سنی جاتی ہے۔ جو شخص خود کو بدلنے کی سچی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے حالات کو بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ زندگی میں ہر کامیابی نظر آنے والی نہیں ہوتی، بعض کامیابی دل کے اندر ہوتی ہے جو انسان کو غلط راستے سے بچا لیتی ہے۔ جب انسان کسی کا دل نہ دکھانے کا خیال رکھتا ہے تو اللہ خود اس کے دل کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات اللہ بندے کو اس کی طاقت کا احساس دلانے کے لیے مشکل حالات میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ ہمت نہ ہارے۔ جو شخص اللہ کے فیصلے کو دل سے قبول کر لیتا ہے، اس کی زندگی میں بے سکونی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ ہر دن جو اللہ کی یاد کے ساتھ شروع ہو، وہ دن انسان کو غلطی سے زیادہ بہتری کی طرف لے جاتا ہے۔